الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادر ڈے کے متعلق کچھ ضروری باتیں کہ آیا یہ دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اگر منانا چاہیے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر نہیں منانا چاہیے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسری بات اسلام کے اندر فادر ڈے منانے کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ دین ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کی زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں ہر دور میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے ہر جو آنے والا دن ہے مسلمان کے لیے وہ فادر اور مدر ڈے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ نے اپنی عبادت اپنی توحید کے ساتھ والدین کو ساتھ جوڑ دیا کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اب یہ جو احسان والا معاملہ ہے یہ صرف ایک دن کرو یا روزانہ کرو، تو یاد رکھیے یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ جتنی ان کی زندگی ہے، زندگی کے 20 سال 30 سال 50 سال 60 70 سال جتنے بھی ہیں، تو ان تمام دنوں کے اندر ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دن آپ احسان والا معاملہ کریں اور اس کے بعد یہ کہیں او جی میں نے حق ادا کر دیا، تو ایسے حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ فادر ڈے اور مدر ڈے ہر جو آنے والا دن ہے ہر مسلمان کے لیے یہ مدر اور فادر ڈے ہے۔ اب جہاں تک مغربی تہذیب کا تعلق ہے کہ مغربی تہذیب میں جو فادر ڈے منایا جاتا ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس وجہ کو جاننا یہ بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ مغربی تہذیب میں جب بچہ 18 سال کا ہو جائے تو اس وقت اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو اگر وہ والدین کے ساتھ رہے تو یہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو والدین اور یہ 18 سال کا جو بچہ ہے ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اب بڑی دیر کے بعد پھر وہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہونے کے بعد انہیں اولڈ ہاؤس کے اندر داخل کروا دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بیٹا باہر عیاشی کر رہا ہے اور والدین اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں۔ تو اب سال کے جو 365 دن ہیں 365 دن میں سے ایک دن نکال کر وہ والدین کے پاس اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں اور وہاں پھولوں کے دستے یہ لے کر جاتے ہیں، باقی تحفے طائف، اور اسی طرح گھر سے کھانا بنا کر یہ لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ جو ایک دن ہے وہ والدین کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اسی ایک دن کو فادر ڈے کا نام دے دیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ سال کے جو 364 دن ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو ایک دن ہے یہ زیادہ ہے؟ سال کے 364 دن والدین کو پوچھنا ہی نہیں ہے کہ زندہ ہو مر گئے ہو، بیمار ہو یا ٹھیک ہو، تمہارا کیا حال ہے، کہاں پر ہو۔ اور وہاں اولڈ ہاؤس کے اندر اگر کوئی والد فوت ہو جائے، کسی کا ماں فوت ہو جائے، تو بیٹے کو فون کرتے ہیں، ہاں جی آپ کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، تو اس کو آپ قبر میں داخل کر دیں، یا جس طرح کی ان کی ایک تہذیب ہے اس کے مطابق وہ رسم کریں، تو جتنے پیسے بنتے ہیں میں وہ بل آپ کو پے کر دوں گا۔ تو وہاں پر تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب مغربی تہذیب میں صرف ایک دن منایا جاتا ہے، ایک دن منا کر دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے او جی ہم والدین کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کہاں خیر خواہ ہیں؟ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، یہ تو بات وہی ہوگی کہ سال کے 364 دن جو ہیں والدین کو پوچھنا نہیں ہے، اور ایک دن منا کر یہ سمجھنا کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ اب یہ تہذیب مغرب سے نکل کر آہستہ آہستہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی یہ چیز آ گئی۔
آج ہی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ہر آدمی نے پوسٹ لگائی ہے کہ میرے ابا جان جنہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا بہت اچھے تھے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی انگریز کی اس تہذیب پر یہ بھی عمل کر رہا ہے۔ سال کے جو 364 دن ہیں، 364 دن میں والد یا والدین اس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو سال کے 364 دن یہ ان کو یاد نہیں کرتا۔ ایسے لگتا ہے گویا کہ اس کا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ ایک اجنبیت کا رشتہ ہے، کیونکہ یورپ کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اکثر جو ہیں وہ تو سارے ایک حرام کی نسل، حرام کی پیداوار ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ جو اولاد ہے یہ ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، حرام کی اولاد نے آگے جو سلوک کرنا ہے وہ بھی اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرے کہ دنیا سے ان کے جانے کے بعد سال میں صرف اس کو ایک مرتبہ یاد کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دنیا سے جانے سے پہلے صدقہ جاریہ چھوڑو، اولاد کو اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم سکھاؤ، تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی وہ آپ کو یاد کرتے رہیں۔ تو اب یہ مسلمان ان مغرب کی تہذیب کا شکار ہو گیا اور اس نے بھی ایک دن منا کر یہ سمجھا کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ تو اس مشابہت سے بچیے کہ آج کے مسلمان کی جو مشابہت ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا کر مل رہی ہے۔ جو کام وہ کر رہے ہیں آج کا مسلمان بڑے شوق سے وہ کر رہا ہے۔ تو ایک دن منا کر یہ سمجھنا کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، سال کے 364 جو دن ہیں وہ آپ والدین کی نافرمانی کریں، اور ایک دن سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا باقی جتنے بھی یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان پر آپ تصویر لگا کر یہ سمجھیں کہ آج میں نے والدین کا حق ادا کر دیا، تو قطعاً یہ حق ادا نہیں ہوا۔ اس حق کو ادا کیجئے، پورا سال کیجئے۔ ہر مسلمان کے لیے جو آنے والا دن ہے وہ مدر اور فادر ڈے ہے۔ اسلام نے ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے۔ اب اسلامی تعلیمات سے جب ہم دور ہو جائیں گے تو پھر اس وقت غیر مسلموں کے طریقے کو ہم اپنانا شروع ہو جائیں گے، جس طرح کہ آج کل غیر مسلموں کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے۔ ایک دن منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، تو ایسے والدین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو مغرب کی اس تہذیب سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور وہ آپ کیسے بچا سکتے ہیں کہ پورا سال کے جو 365 دن ہیں وہ 365 دن اپنے والدین کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر زندہ ہیں، پھر تو آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ تو فرمایا یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی خدمت کی بات کر رہے ہیں اور آج کا نوجوان ایک دن منا کر کہتا ہے میں نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ تو اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، ان کے لیے آپ قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر دعا کریں، تاکہ یہ آپ کی دعا، آپ کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے وہ والدین کو وہاں پر ملے۔ تو اس لیے آج کے بعد یہ ایک عزم کیجئے کہ غیر مسلموں کی تہذیب کو ہم نے نہیں اپنانا۔ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم اور اتنا زبردست اسلام دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہونے کے بعد پھر بھی ہم غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کا اثر غیر مسلموں پر پڑتا، لیکن آج یہ الٹ ہو رہا ہے۔ آج غیر مسلموں کا جو اثر ہے وہ ایک مسلمان قبول کر رہا ہے، بڑے شوق سے کر رہا ہے، بڑا فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو مسلمان جب اپنے دین سے پیچھے ہو گیا تو اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلموں کا جو اثر ہے وہ اس نے فوراً قبول کر لیا۔